کہ صاحب میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ٹرمپ نے حملہ مؤخر کرنے کی بات تو کی، لیکن ساتھ ہی دوسری عالمی جنگ کے بعد سب سے بڑی جو فوجی کارروائی ہے اس کی تیاری کا بھی دعویٰ کر دیا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلاسیکل جو ہے وہ حملہ کرنے کی اس وقت توجہ ہے، یا جو اسٹریٹجی ہے یہ ماضی کی نسبت مختلف ہے؟ کہا کچھ اور جا رہا ہے، کیا کچھ اور جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر، آپ کو، ٹیم ممبرز اور پاکستان کے باشعور عوام کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے نزدیک یہ بنیادی طور پر یہ جو کمپلنس اسٹریٹجی ہے، اور بالکل اسی کمپلنس اسٹریٹجی کے تحت ہی چل رہا ہے، اور یہ کوئی فیصلہ سازی میں بے یقینی نہیں ہے جو جیسے کچھ لوگ سوچ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ بارہا یہی طرز عمل اختیار کرتے رہے کہ ایک طرف انتہائی سخت فوجی دھمکیاں دیتے رہیں اور دوسری طرف مذاکرات کا دروازہ بھی کھلا رکھتے ہیں۔ ہوں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے فریق کو مکمل جنگ کے بغیر رعایت دینے پر مجبور کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا اہم پہلو آج یہ ہے کہ امریکہ ان حالات میں نہیں ہے جن میں وہ اس تنازع کے آغاز میں تھا۔ اب واشنگٹن کو طویل جنگ کی قیمت، جدید ہتھیاروں کے ذخائر میں کمی، توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، اندرونی سیاسی دباؤ اور پورے خطے میں جنگ پھیلنے کے خطرات کو بھی مد نظر رکھنا پڑ رہا ہے۔ اس ٹھیک ہے۔ لیے ایرانی نقطۂ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو ایران کی بازدارندگی نے امریکی حساب و کتاب میں بہت ساری تبدیلیاں کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے حملہ مؤخر کرنا نہ صرف کمزوری کی علامت ہے، بلکہ اس بات کا وہ ثبوت ہے کہ جنگ لازماً ہونے والی ہے یا نہیں، اس بات کی بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ امریکہ کے لیے فوجی کارروائی کی لاگت اور خطرات پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے، اور اسی بنیاد پر ہر وہ قدم کو دوبارہ تولنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ واقعی حملے کے لیے تیار تھا یا نہیں تھا، اگر تیار تھا تو پھر ایسے کون سے اسٹریٹجک انڈیکیٹرز تھے جن کی بنیاد کے اوپر امریکہ نے حملے کا جو فیصلہ ہے اس کو مؤخر کر کے اس کو سیاسی فیصلے کے اندر تبدیل کیا؟ دیکھیں، سب سے اہم جو اسٹریٹجک انڈیکیٹر یا اسٹریٹجک اشارہ ایران کی واضح دھمکی تھی کہ اگر ضرورت پڑے اور ہوں، ہماری بنیادی ڈھانچوں کے اوپر اٹیک کیا گیا تو پورے خطے کی توانائی کی بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنائے گا۔ ایران نے اپنے موقف کو کلیئر کرنے کے لیے ایک لسٹ بھی جاری کی تہران نے۔ انہوں نے کہا سعودی عرب میں غوار آئل فیلڈ، ہوں، اپٹیک اور خریز کی آئل پروسیسنگ تنصیبات ہمارے میزائلوں کی ضد میں آئیں گے۔ متحدہ عرب امارات میں زاکم آئل فیلڈ اور الرویس ریفائنری کو ہم ہٹ کریں گے۔ قطر کے اندر نارتھ فیلڈ گیس کمپلیکس اور راس لفان ایل این جی تنصیبات کو ہم ہٹ کریں گے۔ کویت میں برقان آئل فیلڈ جو سب سے امپورٹنٹ آئل فیلڈ ہے اس کو ہم ہٹ کریں گے۔ بحرین کے اندر ہمارے پاس دو نشانے ہوں گے، سترہ ریفائنری اور المعامیر توانائی کی تنصیبات، اور اسرائیل میں لیوتھن گیس فیلڈ اور تمار گیس فیلڈ۔ یہ تقریباً 5-6 ایسے جگہ تھے جو نام لکھ کے سب کو اطلاع دی گئی کہ اگر ہمارے بنیادی ڈھانچے کے اوپر اٹیک کیا جائے تو ہم اس کے جواب میں ریٹیلیشن میں ان جگہوں کو ہٹ کریں گے۔ اب یہ یاد رکھنی چاہیے، اب تک ایران نے ان ممالک میں صرف امریکی فوجی مراکز کو نشانہ بنا رہا تھا، ہوں، اور آج یہ بہت کلیئرلی نام بتاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے تنصیبات کے اوپر اٹیک ہوا تو ہم یہ مد نظر نشانوں کے اوپر اٹیک کریں گے۔ تو یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے یاسر کہ اس طرح کی تنصیبات کو دوبارہ مکمل پیداواری صلاحیت پر واپس لانے کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں۔ یہ ایسا نقصان کسی بھی صورت ٹرمپ جیسے شاید پاپولسٹ پریزیڈنٹ کو بھی پسند نہ آئے، کیونکہ اس کے پالیسیوں کے حق میں نہیں جاتا اور اس کا بالکل الٹا ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ آج تک ٹرمپ نے 5 بار ایران کو تنصیباتی اور سویلائزیشنل یا قومی اثاثوں کے ساتھ ختم کرنے کی دھمکی دی تھی۔ مارچ میں ہوں، 48 گھنٹے الٹیمیٹم دیا گیا، ہوں، اس کے بعد دوبارہ واپس آ گئے۔ ہوں، اپریل میں ایران کو پتھر کی دور میں واپس بھیجنے کی دھمکی دی، بعد میں جنگ بندی ہو گئی۔ ہوں، جون میں منصوبہ بند حملے صرف چند گھنٹے پہلے منسوخ کی گئی۔
ہوں، پھر جولائی میں ہم دیکھتے ہیں کہ معاہدے سے پیچھے ہٹنے کے بعد حملہ بھی روک دیا گیا، اور 2 اگست کو اعلان کیا کہ ہم حملے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور پورا بنیادی ڈھانچے ختم کر دیں گے۔ لیکن جب ایران کا ریٹیلیشن اور رسپانس ان کے سامنے آ گیا تو یہ پوزیشن چینج کیا۔ ایکچولی ایران کہنا یہ چاہ رہا ہے، اب ایران کی موقف میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے ہم کہتے تھے آنکھ کے بدلے آنکھ ہوگی، ہوں۔ لیکن اب ایران کہہ رہا ہے آنکھ کے بدلے پورا سر ہوگا، اور یہ پورا ریجن کے حساب سے بات کر رہا اچھا، ہے، اس اس لیے پہ مجھے اس پہ لگتا ہے باقری کہ صاحب 5ویں بار بھی ہٹ گئے۔ جس طریقے سے آپ نے بات کی، اس میں سعودی ولی جی عہد کا بیچ میں آ جانا، یہ ولنریبلٹی انٹیلیجنس ہے، یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں جس طرح آپ نے حوالہ دیا کہ یہ پن پوائنٹس جو ہیں یہ باقاعدہ طور پہ ایران نے کہہ دیے تھے، اس وجہ سے وہ بیچ میں آئے ہیں، یا پھر ہم اسے سفارتی اعتبار سے، سفارتی نظر سے بھی دیکھیں گے کہ اس وجہ سے وہ بیچ میں آئے کہ چلیں مشرق وسطیٰ کے اندر یہ انریسٹ کا خاتمہ ہونا چاہیے؟ میرا اپنا آئیڈیا یہ ہے کہ یہ کوئی سفارتی مداخلت نہیں تھی، بلکہ بن سلمان صاحب کو پس پردہ جو خلیجی توانائی کی بنیادی ڈھانچوں کی کمزوری ہے اس کا مکمل ادراک تھا۔ دیکھیں، ابھی بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سعودی عرب باب المندب اور بحیرہ احمر میں یمنیوں کے ساتھ برسر پیکار ہے، اور ہوں، باب المندب کی بندش سعودی عرب کی تیل کی برآمدات کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھے جاتا تھا، ہوں، اور ابھی بھی سمجھے جاتے ہیں پورا دنیا کے اندر۔ آج سعودی عرب اکیلے انصار اللہ یمن کو بھی مکمل طور پر شکست نہیں دے سکتا، اس لیے وہ یمن کے خلاف ایک زمینی اور بحری اتحاد دینے کی چکر میں۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے، ان حالات میں سعودی عرب کی توانائی کی بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جائے تو ہوں، صورتحال ایک مکمل تباہ کن سچویشن کی طرف بڑھے گی۔ ٹھیک ہے، شاید آپ کے ناظرین کو پوری طرح یہ جانکاری نہ ہو کہ ایران جب یہ کہتا ہے کہ ہم ان جگہوں کو ہٹ کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں۔ ٹھیک، سعودی عرب کے اندر ایک مقام ہے جس کو الجیل زون کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ الجیل زون آپ چیک کریں، اس کا رقبہ 1016 کلومیٹر ہے، یعنی تقریباً شہر تہران سے 1.5 گنا بڑا۔ ٹھیک، 750 800 تک تہران کے شہر کا رقبہ ہے، تو یہ الجیل جو زون ہے یہ 1016 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ سعودی عرب کی مجموعی معیشت کا تقریباً 7% حصہ ہے۔ یہاں تقریباً 26 بڑے صنعتی پیداوار یونٹس موجود مجموعی ہیں۔ طور پہ آپ نے کہا روزہ مجموعی طور پہ 7% یا 60%؟ 7 ٹھیک، 7%، ٹھیک، 7%۔ ٹھیک، ٹھیک، 26 بڑے صنعتی پیداوار یونٹس موجود ہے۔ روزانہ 8 لاکھ مکعب میٹر سمندری پانی کو میٹھا بنا دیتی ہے، اچھا، اور 2745 میگا واٹ بجلی کی پیداوار ہے، ٹھیک ہے، اور تقریباً 35 مخصوص بندرگاہ ہیں۔ دیکھیں، ایران نے بہت کلیئرلی کہا تھا کہ یہ بھی ہمارے ضد میں ہے۔ اب اس نوعیت کی جو صنعتی مراکز ہے، یا ہوں، صرف ان ہوں، کی تعمیر میں کئی سال بلکہ بعض اوقات کئی دہائیاں ہوں، اور 10ویں ارب ڈالر لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل فطری بات ہے کہ کوئی بھی عقل مند حکمران اپنے ملک کو اس تباہی سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، اور یہی ممکن کوشش میرا خیال بن سلمان صاحب نے بنیادی ڈھانچوں کے حوالے کو دیکھتے ہوئے، اس کے اثرات کو سمجھتے ہوئے کیا ہے۔